وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم جانتے ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ ایک سال کی اہمیت کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھیں جو ایگزام میں اس سال فیل ہو گئے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایک مہینے کی اہمیت تو ان سے پوچھیں جنہیں ایک مہینے کی سیلری نہیں ملی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایک ہفتے کی اہمیت تو ان سے پوچھیں جن کے پیارے ہاسپٹل میں یا گھروں میں بیمار ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایک دن کی اہمیت تو ان سے پوچھیں جن کا روزہ ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایک گھنٹے کی اہمیت تو ان سے پوچھیں جو کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے یا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایک منٹ کی اہمیت تو ان سے پوچھیں جن کی بس، ٹرین یا فلائٹ مس ہو گئی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ایک سیکنڈ کی اہمیت تو ان سے پوچھیں جو کسی حادثے سے بچ گئے۔ میرا مقصد وقت کی اہمیت کے اوپر آپ کو کوئی نصیحت کرنا نہیں ہے، صرف آپ کو یاد دہانی کرانی ہے کہ وقت دنیا کی قوموں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے، انہوں نے ایک میٹنگ فکس کی ہندوستان کے وزیر اعظم مودی کے ساتھ 2014 کے اندر۔ ان کا ٹائم فکس ہوا کہ صبح 10 بجے میٹنگ کریں گے، لیکن جو انڈیا کے وزیر اعظم تھے، ان کے کچھ افسران تھے، وہ کچھ لیٹ ہوئے، انہوں نے ایزی لے لیا اور 15 منٹ لیٹ ہوئے۔ تو جاپان کے وزیر اعظم نے وہ تاریخی الفاظ کہے کہ اگر نیکسٹ ٹائم کبھی میٹنگ ہو تو مجھے صرف یہ اطلاع ملنی چاہیے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسی طرح روس کے پریزیڈنٹ مسٹر پیوٹن کی میٹنگ تھی، جرمنی کی انجیلا مرکل جو پرائم منسٹر ہیں جرمنی کی، ان کے ساتھ میٹنگ تھی اور صبح کا 9 بجے کا ٹائم فکس تھا، اور وہ بھی ٹائم کی بہت پابند ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ ٹائم کی پابند نہیں تھی، لیکن کسی وجہ سے ٹریفک کے اندر وہ پھنس گئی اور ان کو 15 منٹ لیٹ ہو گئی۔ جب وہ میٹنگ میں پہنچی تو مسٹر پیوٹن جا چکے تھے۔ ساؤتھ کوریا بھی اپنے ٹائم کی پابندی کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ مسٹر لی کنگ جو آگے پرائم منسٹر تھے، ان کی ایک میٹنگ تھی، بہت بڑی کاروباری میٹنگ تھی، جو جن کے ساتھ میٹنگ تھی، تو وہ جب لیٹ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے وہ میٹنگ بھی کینسل کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو تاریخی الفاظ کہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارا ٹائم ضائع کیا، انہیں ہمارے ٹائم کی قدر نہیں ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کریں گے۔ تو ایسی ہی قومیں بنتی ہیں، جو قومیں ہیں جو اپنے وقت کو جانتی ہیں، چلتی ہیں۔ ہم دنیا بھر میں دیکھتے ہیں، دنیا بھر کی فلائٹوں کی مثال دیتے ہیں، دنیا بھر کے ٹائمنگ کی مثال دیتے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کی مثال دیتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیوں کی مثال دیتے ہیں کہ ان کی یہ ٹائم کی بہت پابند ہے اور یہ اور وہ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے دنیا بھر کی فلائٹیں لیٹ ہوتی ہیں، دنیا بھر کی کسی بھی مسئلے کی وجہ سے چیزیں لیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن جو ٹائم کی پابندی ہم اسلام میں دیکھتے ہیں وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتی۔ چاہے بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، آپ کی جو اذان ہوگی وہ ایک فکس ٹائم پہ ہوگی، آپ کی جو نماز ہوگی، امام صاحب چاہے دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو، چاہے افریقہ میں ہو، امریکہ میں ہو، رشیا میں ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، بنگلہ دیش میں ہو، جہاں پہ بھی ہوں گے، امام صاحب اس فکس ٹائم کے اوپر اپنی نماز ادا کرائیں گے۔ چاہے وہ روزہ ہو، روزے میں جب سحری کرتے ہیں تو ٹائم کا کتنا خیال کرتے ہیں، ٹائم پہ بند کرتے ہیں، ٹائم پہ کھولتے ہیں، 1 منٹ آگے نہیں کرتے، 1 منٹ پیچھے نہیں کرتے۔ کیا وجہ؟ ٹائم ہمیں بتاتا ہے۔ اسلام میں ٹائم کی پابندی سکھاتا ہے۔ اسلام ایسا واحد مذہب ہے جو ٹائم کی پابندی سب سے زیادہ ہمیں سکھاتا ہے۔ دنیا کے تمام قوموں کو دیکھیں ہم لوگ تو انہوں نے ہماری جو روایتیں ہیں، مسلمانوں کی چیزیں ہیں، انہوں نے سارے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں، وہ سب امپلیمنٹ کر رہے ہیں ان کو۔ ہم لوگ وہ چیزوں کو چھوڑ چکے ہیں، ہمارے سامنے ٹائم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم کسی کو وقت دیتے ہیں تو وقت پہ پہنچتے نہیں ہیں، ہم اس وقت کی اہمیت بھی نہیں کرتے کہ یار چلو یار کوئی مسئلہ نہیں، آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا، 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا۔ اکثر ہم یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہم جس شہر میں رہتے ہیں وہاں تو ٹریفک کا معاملہ ہوتا ہے، تو آدھا پونا گھنٹہ تو آپ سمجھا کرو کہ اتنا تو لیٹ ہوگا۔ ہم ایزی لے لیتے ہیں نا سب چیزوں کو، ہم زبردستی پہ تو ٹائم کی پابندی کر لیتے ہیں، لیکن خود سے ہم ٹائم کی پابندی نہیں کرتے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور ٹائم کی پابندی آپ کرتے ہیں خود سے، تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کا مینٹلی لیول کتنا اسٹرانگ ہوتا ہے۔ آپ ہوم ورک اپنے ٹائم پہ کرتے ہیں تو آپ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، آپ کے ٹیچر کتنے خوش ہوتے ہوں گے آپ سے۔ ایگزام کی تیاری آپ ٹائم پہ کرتے ہوں گے تو جب ایگزام کے جو رزلٹ آتے ہوں گے وہ کتنے اچھے ہوتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ایک ورکر ہیں، کسی کمپنی میں جاب کرتے ہیں، اگر آپ ٹائم پہ جاتے ہیں تو باس کی نظر میں آپ کی ویلیو کیسی ہوگی۔ اور اگر آپ مینیجر ہیں، جب آپ مینیجر ہیں تو کسی بھی کام کو جب آپ کرتے ہوں گے ٹائم کی پابندی کے ساتھ، تو آپ کو مینجمنٹ کرنے میں کتنا مزہ آتا ہوگا۔
اور ہر چیز ٹائم کے اوپر جو آپ کو اسائنمنٹ دی جاتے ہوں گے وہ کتنا کمپلیٹ ہوتے ہوں. اور اگر آپ ایک باس ہے کمپنی کے, آپ ایگزامپل ہیں اپنی اسٹاف کے لیے, اپنی ٹیم کے لیے, اپنے ورکر کے لیے, اپنے جو کولیگ وغیرہ ہیں ان کے لیے, یا پھر دوسری کمپنیوں کے لیے, اگر آپ ٹائم کی پابندی کرتے ہیں تو. اسی طریقے سے اگر آپ گھریلو خواتین ہیں اور اپنے گھر کا نظام ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلاتی ہیں تو آپ کو کتنا ایڈوانٹیج ملتا ہوگا کہ ہر چیز ٹائم پہ ہوتی ہے. میرا جو صبح کا جب ناشتہ بنانا ہو, گھریلو کام کرنے ہو, اپنا سسٹم کرنا ہو, بچوں کو دیکھنا ہو, اگر آپ ٹائم کی پابند ہیں تو سارے کام کتنے آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوتے ہو. اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ساری چیزیں ہم چاہے کسی کو ٹائم دیں یا کسی سے ملنا ہو, کسی کے ساتھ بیٹھنا ہو یا کوئی ہم کام کرنا ہو, اگر ہم ٹائم کی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں ہم زندگی کے اندر تو اس کے رزلٹ الگ ہی آتے ہیں. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنے ہم لوگ کامیاب ہیں وہ ٹائم کی پابندی کو پہلا اصول بناتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس بات کا عہد کریں کہ آج سے ہم ٹائم ضائع نہیں کریں. آج سے ہم جو اسلام کے اندر بھی کہتے ہیں, اسلام کے اندر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ ہم نے سورج اور چاند کو اپنے ٹائم وقت مقررہ کے اوپر انہوں نے کہا کہ اپنی وہ منزلوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر فرض کیا گیا ہے نماز کو. انہوں نے کہا کہ نماز فرض ہے اپنے مقررہ وقت کو, اپنے مقررہ وقت کے اوپر نماز پڑھنا فرض ہے. تو اللہ پاک نے اتنی اہمیت دی ہے, ٹائم کی اہمیت تو ہے نا. اچھا, آپ کو ملتے ہیں 24 گھنٹے, تو اس پہ آپ بہترین طریقے سے پلاننگ کر سکتے ہیں. آج کل کی جو موبائل آ گئے یا جو سوشل میڈیا آ گئے ہیں تو آدھے سے زیادہ تو آپ کا ٹائم یہ کھا جاتا ہے. آپ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا, ٹائم آپ کا باس ہے, آپ اس کے غلام ہیں. ٹائم نکلتا جائے گا, رکے گا نہیں. آپ نے ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے. ٹائم آپ کے اثر میں نہیں بیٹھے گا. وہ لوگ جتنے بھی لوگ کامیاب ہیں اپنے اطراف میں آپ دیکھ لیں, اپنے خاندانوں میں دیکھ لیں, جاننے والوں میں دیکھ لیں, جو قریب دیکھ لیں, آپ کی بزنس کمیونٹی میں دیکھ لیں یا کسی اور تعلیم کے ادارے میں دیکھ لیں, جو ٹائم کی پابندی کرتے ہیں وہ سکسیس ہے, موسٹ سکسیس. جو زیادہ تر جو سکسیس ہے وہ زیادہ ٹائم کی پابندی کرنے سے. جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, مارک زکربرگ, وہ کیا بولتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جو میں اپنے ٹائم کو مینیج کرتا ہوں, چاہے بل گیٹس ہو, کہتا ہے میں اپنے ٹائم کو مینیج کر کے چلتا ہوں, میں نے ہر چیز کے لیے ٹائم رکھا ہوا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے ٹائم کی اہمیت سب سے زیادہ دی. انہوں نے کہا تھا کہ جب بھی میٹنگ ہوتی ہے میں ٹائم پہ پہنچتا ہوں, ہر چیز سے پہلے میں ٹائم کو اہمیت دیتا ہوں. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں, ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہر چیز ہمیں پرفیکٹ اور ٹائمنگ پہ ملتی ہے. اور ان سب کے لیے الگ الگ ٹائم رکھے ہوئے تھے, چاہے وہ نماز کا ٹائم ہو. انہوں نے جو سکھائے ہوئے ہیں, ان کی جو تعلیمات ہیں جو ہماری زندگی کے اندر ہے, جو بتائی گئی ہے, اگر ہم ان پہ عمل پیرا ہو تو ہم تو سکسیس لائف گزاریں گے. دنیا تو ہم سے سیکھتی ہے لیکن ہم اپنی جو جتنی بھی تعلیم تھی وہ بھلا چکے. پھر کہہ رہا ہوں میں آپ کو, میرا مقصد آپ کو نصیحت کرنا نہیں ہے. آپ تمام ہوشیار لوگ ہیں, آپ کو سب پتہ ہے, لیکن میرا مقصد ہے صرف اور صرف یاد دہانی کرانے. آپ کے لیے بھی, میں اپنے لیے بھی, کہ مجھے بھی یاد ہو اور ٹائم کی پابندی ہم کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں ہیں. آج سے آپ مجھے ایمانداری سے, جتنے بھی لوگ آپ مجھے دیکھ رہے ہو, دوست باپ, آپ دیکھ لیں اپنی زندگی کے اندر جنہوں نے ٹائم کی پابندی نہیں کی ہو اور ان کو پرابلم ہوئی ہو, تو مجھے ضرور شیئر کیجیے گا, مجھے بتائیے گا. اور جنہوں نے ٹائم کی پابندی کی ہو, وہ کر رہے ہو, اور ان کو جو سکسیس ملی ہو, وہ بھی ضرور بتائیے گا. کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے تو برف بیچنے والا پکار کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ لوگوں مجھ سے برف خرید لو, میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. جس پر وہ بزرگ بہت زیادہ افسردہ ہو گئے کہ یار یہ کیا بات کر گیا, یہ ہماری زندگی تو ایسی پگھل رہی ہے. تو صرف میں اتنا سے کہنا چاہوں گا کہ وقت ایک نعمت ہے, اسے اچھے طریقے سے استعمال کریں. یہ آپ کے لیے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم, چھپ کے رفتہ دم بدم. السلام علیکم. پاکستان پائندہ باد.